فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم طالب علم ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ مجھے بزم سعید کی طرف سے جو موضوع ملا ہے وہ ہے نکاح کی فضیلت و اہمیت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید میں سے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فانکحوا، تم نکاح کرو ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں عورتیں پسند آئیں ان سے، مثنی وثلاث ورباع، دو تین تین چار چار. تو نکاح کا مطلب کیا ہے، یعنی نکاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ علامہ عبدالرحمن الجزیری لکھتے ہیں کہ لغت کی روح سے نکاح بنی یعنی مباشرت یا جمع باہم ملنے کو نکاح کہتے ہیں. سامعین محترم، نکاح ایجاد و قبول کے ایسے مخصوص الفاظ کے ذریعے جو مرد اور عورت کے درمیان ایک خاص رشتہ اور ایک خاص تعلق قائم کرتا ہے، اور وہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاد و قبول کے ذریعے دو مخصوص لفظوں کے ذریعے منعقد ہو جاتا ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے اور اسے ہر مذہب میں حلال قرار دیا ہے. پھر اپنے محبوب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نے اپنی زبانی جا بجا خود نکاح کے لیے لوگوں کو ترغیب دی. سامعین محترم، نکاح کے بہت سارے فضائل و فوائد ہیں جن میں سے میں چند یہاں بیان کروں گا کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نکاح مرد اور بے نکاح عورت مسکین ہے. یعنی یہ انبیاء کی چار چیزوں میں سے سنتوں میں سے چار چیزیں یہ ہیں کہ ایک حیا، نمبر دو خوشبو لگانا، نمبر تین مسواک کرنا اور نمبر چار نکاح. تو ایک اور روایت میں ہے کہ ابن ابی حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین ہے وہ مرد کہ جس کی بیوی نہ ہو. پھر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ مال بھلا ہی کیوں نہ ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ مال بھلا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ مسکین ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین ہے وہ عورت کہ جس کا خاوند نہ ہو. پھر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ مال بھلی ہی کیوں نہ ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ مال بھلی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ مسکین ہے. سامعین محترم، نکاح کرنے سے دنیا کے بہت سارے کام درست ہو جاتے ہیں. اسی میں کہ مال کا مقصود اصلی کیا ہے، یعنی راحت اور بے فکری، تو وہ اس وقت تک اس وقت کو نصیب نہیں ہوتی کہ جب تک اس کی بیوی نہ ہو، اور اس عورت کو اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی کہ اس کا خاوند نہ ہو. اس لیے اس حدیث میں یعنی جو مالدار ہیں اور شادی کی استطاعت رکھتے ہیں پھر بھی وہ شادی نہیں کرتے تو اس حدیث میں ان کو مسکین کہا گیا ہے. سامعین محترم، نکاح بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے، زنا سے روکتا ہے، بدکاریوں سے روکتا ہے، جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانوں تمہیں نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ نگاہ کو نیچا اور اپنی نگاہ کو نیچا اور شرمگاہوں کی حفاظت میں زیادہ بہتر ہے. تو آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح کو بہت ہی زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی اور بہت ہی کم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے نکاح کی لیکن وہ نکاح نہیں کرتا یعنی وہ زنا کی طرف یا ایسی برائیوں میں مشغول ہے، اور جو زنا ہے وہ انسان کو ایمان سے بہت دور لے جاتا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو نکاح کے بارے میں ترغیب دینی چاہیے اور یہ مسئلے ان کو ہمیں بتانے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری جو ٹوٹی پھوٹی کلام میں اگر کوئی غلطی بتائی اسے معاف کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.